اصل قاتل ڈھونڈنے کی بجائے ایک دوسرے کے گریبان کیوں پکڑ لیتے ہیں؟ جامعۃ الرشید جیسے اداروں نے فوری طور پر کابل حکومت کی طرف انگلیاں اٹھا کہ داعش نے اس وقت یہ حملہ کیوں کیا؟ دوستو، یہ مسلکوں کی لڑائی ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہی تو وہ نقشہ ہے جو دشمن کھینچنا چاہتا ہے۔ تو اہل خرید نظر آنے چاہیے۔ دس از آصف عثمان، لیکچرر آصف عثمان ولاگز میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسلام آباد میں جو دہشت گردی ہوئی اور اس کے بعد جو مختلف رویے سامنے آئے ہیں، آج ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جب بھی بے گناہوں کی لاشیں گرتی ہیں تو ہم اصل قاتل ڈھونڈنے کی بجائے ایک دوسرے کے گریبان کیوں پکڑ لیتے ہیں؟ کیا ہم دشمن کی اس سازش کو پکڑنے میں ناکام ہو گئے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنانا چاہتی ہے؟ ایک طرف تکفیریوں کی واردات کی صدائیں بلند ہوئیں تو دوسری طرف جامعۃ الرشید جیسے اداروں نے فوری طور پر کابل حکومت کی طرف انگلیاں اٹھا دیں۔ اسلام آباد ترلائی دہشت گردی کے بعد سوشل میڈیا پر وہی روایتی انداز دیکھنے کو ملا جو دشمن چاہتا ہے، مگر اس الزام تراشی کی دوڑ میں ہم نے حقائق کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اس بار صورتحال ماضی سے قدرے مختلف تھی۔ سوشل میڈیا پر جہاں بہت سارے لوگ جذباتی نعروں میں مصروف نظر آئے، وہیں دونوں سائیڈوں سے سرکردہ شخصیات نے انتہائی ذمہ دارانہ اور دانشمندانہ رویہ بھی اپنایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہو کہ متاثرہ فریق کے انتہائی حریف سمجھے جانے والی تنظیم اور اس کے سرکردہ سربراہوں نے کھل کر واشگاف الفاظ میں اس دہشت گردی کی مذمت کی، اور کرنی بھی چاہیے، اور پھر اپنے لوگوں کی طرف سے انہوں نے اس کے اوپر گلے شکوے اور شکایتیں بھی برداشت کی۔ دوستو، اب صورتحال بالکل واضح ہو چکی ہے۔ افغان طالبان نے اس واقعہ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، ٹی ٹی پی نے بھی بالکل انکار کر دیا ہے، لیکن داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ داعش نے اس وقت یہ حملہ کیوں کیا؟ دوستو، یہ مسلکوں کی لڑائی ہرگز نہیں ہے، بلکہ استنبول، تہران، اسلام آباد اور ریاض کی قربتوں پر حملہ ہے۔ یاد رکھیے، ایران اور ترکی، پاکستان اور سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی قربتیں نہ تو داعش کو بھاتی ہیں اور نہ ہی اسرائیل اور امریکہ کو پسند ہیں۔ خطے میں جب بھی امن کی بات ہوتی ہے تو اسرائیل اور انڈیا کی جانب سے کوئی ایسی کڑی چھیڑ دی جاتی ہے جو ہمیں مسلکوں کی لڑائی میں الجھا دیتی ہے۔ یہی وہ خونی لکیر ہے جو دارالعلوم حقانیہ اور کوڑا کھٹک سے ہوتی ہوئی اسلام آباد پہنچی ہے۔ وہی خونی لکیر جو ایک طرف امام بارگاہوں میں بچوں سے ان کے سہارے چھینتی ہے تو دوسری طرف علماء اور مساجد کو بھی نشانہ بناتی ہے، کیونکہ ان کے پس پردہ موجود قوتوں کو اسلامی ملکوں کی قربت ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ناظرین، عزم کریں کہ ہم نے دشمن کی ہر باریک سے باریک چال کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم بغیر تحقیق کے کسی شخص، مسلک یا تنظیم کو الزام دیتے ہیں تو یقین جانیے کہ نہ ہم اسلام کے، نہ پاکستان کے اور نہ ہی اپنے مسلک کے خیر خواہ ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں اگر ایک ملک کے باسی آپس میں دست و گریباں ہو جائیں اور وہ ملک کمزور ہو جائے اور نتیجے میں بنتا ہوا اسلامی اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے، تو یہی تو وہ نقشہ ہے جو دشمن کھینچنا چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود جذبوں کے اس گروپوں میں، گروہوں میں کچھ تو اہل خرید نظر آنے چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کا امن ہماری وحدت میں چھپا ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔